اختر کی بیوی رضیہ اچھی عورت تھی، خاموش رہتی تھی، کسی سے لڑتی جھگڑتی نہ تھی، ہر ایک کا ادب کرتی، اخلاق سے پیش آتی، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ اختر کی بھی محلے والوں سے بگڑی ہوئی نہ تھی۔ جب اس نے اپنا گھر دوبارہ تعمیر کرایا تھا، محلے دار اس کے گھر بھی آنے جانے لگے تھے۔ رضیہ سب سے خوش ہو کر ملتی، مگر وہ کچھ ڈرپوک قسم کی عورت تھی، ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ اختر میں ایک خرابی یہ تھی، وہ مزاج کا تیز تھا، ذرا سی بات پر بگڑ جاتا تو اپنا چھرا تیز کرنے لگتا اور کہتا اس چھرے سے سب کو فنا کر دوں گا۔ اگرچہ اس کا تکیہ کلام ہی تھا، پھر بھی اس کی ننھی منی بچیاں اور بیوی تیز چھرے کی دھونس سے بہت ڈرتے تھے۔ اصل میں وہ پیشے سے خاندانی قصاب تھا۔ اختر کے گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی سوائے اولاد نرینہ کے۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، جبکہ اس کو بیٹے کی بڑی چاہ تھی۔ اس کی شادی کو 12 برس گزر چکے تھے۔ ان 12 سالوں میں 6 بیٹیاں ہو گئیں، مگر بیٹے کی حسرت رہی۔ وہ اسی فکر میں گھل گھل کر ختم ہوا جا رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے 6 جیتی جاگتی لڑکیاں جب گھر میں دندنانے لگیں تو رضیہ کی تقدیر پھوٹ گئی۔ ساس نندوں نے تانے دے کر زندگی اجیرن کر ڈالی۔ ہر وقت وہ اس کی سوکن لے آنے کی دھمکی دیتی۔ بیچاری کے میکے میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو اس کو آسرا دیتا۔ بہرحال وہ شوہر کے گھر رہنے پر مجبور تھی۔ جاتی بھی کہاں کہ 6 بیٹیوں کی ماں اپنے گھر سے باہر قدم نکالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ 7ویں بار جب وہ امید سے ہوئی، شوہر نے صاف کہہ دیا، اب اگر لڑکا نہ ہوا یاد رکھنا تم اس گھر میں نہ رہو گی، لڑکیاں بھی تم سے چھین لوں گا اور دھکے دے کر نکال دوں گا۔ اس کو محض دھمکی نہ سمجھنا، ہم نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، ہم اس کی دوسری شادی کرا رہے ہیں۔ ساس نے صاف کہہ دیا۔ وہ جانتی تھی اختر نے 6 لڑکیوں کے زخم کو بڑی مشکل سے سہا ہے۔ صبح و شام وہ ان لڑکیوں کو پیدا کرنے کے جرم میں رضیہ کو زد و کوب کرتا رہتا تھا۔ تبھی اس کے دل میں بری طرح خوف بیٹھ گیا کہ اس بار 7ویں بیٹی ہونے کی پاداش میں وہ اس کو نہیں بخشے گا۔ وہ دن رات روتی اور خدا سے دعا کرتی رہتی۔ یہ شام کے 4 بجے کا وقت تھا جبکہ اس نے بچی کو جنم دیا۔ پڑوس کی مدد سے دائی کو بلوایا تھا۔ دائی تو اپنا فرض ادا کر کے چلی گئی، مگر رضیہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب وہ کیا کرے گی۔ اختر رات کو 8 بجے تک گھر آتا تھا اور ابھی اس کے گھر لوٹنے میں کافی دیر تھی۔ ساس کا گھر کچھ فاصلے پر تھا۔ اس بار جب تکلیف شروع ہوئی تو اس نے خوف کے مارے انہیں بھی خبر نہ کی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے نوزائیدہ بچی کو اٹھا کر کپڑے میں باندھا اور برقع اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ جاتے ہوئے وہ باقی 6 لڑکیوں کو گھر میں بند کر کے باہر سے تالا لگا کے گئی۔ ہمارے محلے کے آخری سرے پر ایک چوک ہے جہاں پہلے کنواں تھا اور ساتھ ہی مسجد بھی تھی۔ مسجد سے طالب علم اور نمازی پانی بھرنے آ جاتے تھے۔ رضیہ سیدھی کنویں کے پاس گئی۔ وہ سفید ٹوپی والا برقع اوڑھے تھی، جیسا اکثر دیہاتوں اور چھوٹے شہروں میں عورتیں اوڑھتی ہیں۔ کنویں پر پہنچ کر اس نے 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت اتفاق سے کوئی بھی قریب نہ نظر آیا تو اس نے جلدی سے برقعے سے اس چھوٹی سی گٹھڑی کو نکال کر کنویں میں پھینک دیا جس میں اس کی 7ویں لخت جگر تھی۔ پھر وہ جلدی سے گھر آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ رات کو جب اس کا شوہر آیا تو اس نے رضیہ کی ناساز طبیعت دیکھ کر پوچھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ بولی، مردہ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے سوچا تم کہاں اس کا کفن دفن کرتے پھرو گے، دائی کو میں نے 500 روپیہ دے دیے کہ تم ہی اس کو دفن کر دینا۔ شوہر نے انوکھی بات سنی تو اس نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، یہ تو نے اچھا کیا، عقل مندی کی۔ میں اب 7ویں لڑکی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اگر دیکھ لیتا تو تم اس وقت گھر میں لیٹی ہوئی نظر نہ آتی۔ پھر وہ منہ لپیٹ کر سو گیا۔ دوسرے روز اختر حسب معمول اپنی دکان پر چلا گیا۔ رضیہ نے کانوں کان بھی کسی کو خبر نہ کی کہ اس کے یہاں 7ویں بچی نے جنم لیا تھا۔ ایک دن گزر گیا، کسی نے کنویں میں ڈول ڈالا تو اس ڈول سے کوئی شے ٹکرائی۔ وہ آدمی نمازی تھا اور وضو کے لیے کنویں میں ڈول ڈال رہا تھا۔ اس کو شک گزرا کہ شاید کوئی جانور کنویں میں گر پڑا ہے۔ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور انہیں اطلاع کی کہ کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا ہے، اس کو فی الحال استعمال نہ کیا جائے جب تک اس کی صفائی نہ کرائی جائے۔ مولوی صاحب نے بلدیہ والوں کو کنویں کی صفائی کی درخواست کی۔ بلدیہ کے چیئرمین نے فوراً احکامات جاری کر دیے کہ صفائی کی جائے، کیونکہ یہ کنواں رفاع عام کے کاموں میں استعمال ہوتا تھا۔ کنویں کو کنگھالا گیا تو بچی کا بے جان جسم دریافت ہو گیا۔ معاملہ آنن فانن پولیس تک پہنچ گیا۔ پولیس نے قریبی محلے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ کسی بن بیاہی بدنصیب نے اپنا جرم چھپانے کے لیے سنگ دلانہ حرکت کی ہے۔
علاقے کی دائیوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ جب اس دائی کو پولیس نے آنکھیں دکھائیں چند روز قبل جس نے رضیہ کی پیدائش کرائی تھی، تو وہ پھوٹ پڑی کہ فلاں روز اختر کی بیوی نے مجھے بلایا تھا، اس کے یہاں 7ویں بچی پیدا ہوئی تھی، کہیں یہ بچی اس کی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت لڑکی پیدا ہونے کے خوف سے مری جا رہی تھی۔ اس کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار بھی لڑکی ہوئی تو تجھ کو طلاق دے دوں گا یا پھر جان سے مار دوں گا۔ دائی کے بیان پر پولیس اختر کے گھر پہنچی، وہ رضیہ کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ کیس چلا، جرم ثابت ہو گیا۔ رضیہ نے بھی اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس کو اپنی بچی کے قتل کے جرم میں سزا ہو گئی۔ وہ برسوں جیل میں رہی۔ اختر اپنی باقی 6 بچیوں کی پرورش کے لیے ماں کو اپنے بھائی کے گھر سے لے آیا۔ بوڑھی دادی سے 6 چھوٹی چھوٹی بچیاں کہاں سنبھلتی تھیں۔ ماں کی جدائی کے صدمے سے بیمار ہو کر 2 بچیاں اللہ کو پیاری ہو گئیں اور 4 باقی بچ گئیں۔ مگر اب اختر نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا تھا۔ اس نے اپنی معصوم بچیوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی نے یہ جرم محض اس کے خوف کی وجہ سے کیا تھا، ورنہ وہ اپنی اولاد کو کبھی نہ مارتی۔ وہ رضیہ کی رہائی کا انتظار کرتا رہا۔ جیل جا کر باقاعدگی سے بیوی کو تسلی دیتا، بچیوں کو بھی کبھی کبھی اس سے ملانے لے جاتا تھا، تاکہ بچیوں کو ڈھارس رہے کہ ان کی ماں زندہ ہے اور کبھی نہ کبھی ضرور واپس ان کے پاس آ جائے گی۔ خدا خدا کر کے طویل برس کٹ گئے اور ایک روز وہ رہا ہو کر گھر آ گئی۔ شوہر نے اس کو یقین دلایا کہ اب لڑکا ہو یا لڑکی، میں تم سے کچھ نہ کہوں گا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے تمہاری قدر ہو گئی ہے، اب یہی سمجھوں گا کہ خدا کی مرضی ہے، جو چاہے دے، تم بے خوف ہو کر رہو۔ بے شک اللہ کا اختیار ہے، بیٹا دے یا بیٹیاں، اس میں تم قصوروار نہیں ہو۔ رہائی کے اگلے برس رضیہ امید سے ہو گئی۔ شوہر نے تسلی دی، اس کا خوف دور کیا کہ کہیں ڈر کر پھر وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر گزرے۔ اس بار خدا کی مہربانی سے بیٹا ہی ہوا۔ اختر بہت خوش تھا کہ دکھ کے بعد خوشی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ لڑکا چند روز جی کر اللہ کو پیارا ہو گیا، یہی اللہ کی مرضی تھی۔ قصاب کو سخت صدمہ ہوا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ ایک برس بعد خدا نے امید کی شمع روشن کی، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، مگر یہ روشنی بھی عارضی تھی۔ لڑکا 4 ماہ زندہ رہا، سردیوں میں نمونیا ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ اختر کے دل میں دوسری بار موت گھونسا مار گئی، وہ تڑپ کر رہ گیا۔ ایک بار پھر رضیہ امید سے ہو گئی۔ اختر نے بلک کر دعا مانگی، خدایا بے شک لڑکی ہی دینا، مگر ایسا لڑکا نہ دینا جس کی عمر دراز نہ ہو۔ خوشی دکھا کر چھین لینے سے اچھا ہے کہ مجھے خوشی ہی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ چاہے جو کرے، بندہ عاجز ہے، کیا کر سکتا ہے سوائے دعا اور عاجزی کے۔ تیسری بار بھی لڑکا پیدا ہوا اور محض سال بھر زندہ رہا، پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا۔ ایک روز معمولی سا بخار آیا اور یہ لڑکا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے مرنے سے اختر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہو۔ وہ دیواروں سے سر ٹکرانے لگا، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اپنی دکان کئی روز تک بند رکھی۔ اب وہ ہر ایک سے یہی کہتا، لڑکیاں بھی خدا کی نعمت ہوتی ہیں، میری 4 لڑکیاں ہیں مگر میں ان کو 4 لڑکوں کے برابر سمجھتا ہوں۔ اب مجھے کوئی بیٹا نہیں چاہیے، خدا میری تقصیر معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قصاب کو پھر سے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ اس بار اس نے سجدہ شکر کیا۔ وہ بیٹا اس کی آنکھوں کا تارا بنا، اس کی صورت دیکھ کر جیتا تھا، کیونکہ یہ بچہ آپریشن سے پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد رضیہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ بچہ اختر کی زندگی اس کی کل کائنات ٹھہرا۔ جب وہ 12 برس کا ہوا، ایک دن محلے کے بچوں کے ہمراہ نہر پر نہانے چلا گیا اور ڈوب گیا۔ یوں اختر کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ شاید قدرت اب تک اس سے ناراض تھی، یا اس 7ویں بیٹی کی معصوم عرش تک گئی تھی، جس کو سنگدل باپ کی سخت دھمکیوں کے خوف سے ممتا نے سینے پر پتھر رکھ کر موت کے حوالے کیا تھا۔ رضیہ نے بھی اپنی نادانی کی سزا کاٹی، جیل جا کر بھی اور بیٹوں کی یکے بعد دیگرے موت کے صدمے کی صورت میں بھی۔ دونوں میاں بیوی اس کے بعد دعائیں کرتے رہے جو شاید عرش کو چھو کر واپس ان کی جھولی میں آ گرتی تھیں۔ یہ بہت عجیب واقعہ ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر بخشنے پر آ جائے تو گناہ گاروں کے بڑے بڑے گناہ، خطا کاروں کی بڑی خطائیں بخش دیتا ہے، مگر کبھی کبھی اس کی ناراضگی انسان کو اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ ہزاروں سجدے بھی ناکافی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے معافی اور اس کی رضا مانگنی چاہیے۔ وہ راضی تو سارا جہان راضی، ورنہ اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ہر بندے کو ہر لمحہ اپنے خالق کی اس پکڑ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بے شک انسان خطا کا پتلا ہے،
اسی لیے توبہ کا دروازہ موت کے دن تک اس غفور الرحیم نے اپنے بندوں پر کھلا رکھا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔